اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں جو موضوع شروع ہوا وہ پہلے ہی خطبے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ نہ صرف مشرکین کفار مکہ بت پرست بلکہ وہ جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں، رہیں، کوئی جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں، لیکن ان کو طریقہ زندگی، دین دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، دین ایک جامع اصطلاح ہے۔ دین کا ایک حصہ مذہب ہوتا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ عبادت وغیرہ کا طریقہ، تو اسلام قبول کرنا، کلمہ پڑھنا، اور دین میں سب کچھ آ جاتا ہے، رہن سہن، حلال و حرام سب کچھ۔ تو اللہ کریم نے حکم یہ دیا کہ مذہب کے معاملے میں ان کو آزادی ہے، یہ نہیں اسلام قبول کرنا چاہتے نہ کریں، اٹس اوکے فائن، لیکن جو دین ہے، طریقہ ہے، تمدن ہے، وہ اسلام ہی کا پوری دنیا میں نافذ کرنا ہوگا۔ یہی ہمارا فرض ہے۔ ہم پوری دنیا کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں لازم قرار دیے گئے، ہم پر یہ فرض نہیں لگایا گیا، لیکن پوری دنیا کو اسلام کے نظام حیات کے تحت لانا ہمارا فرض ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جنگ کرنی پڑے، جنگ کرو۔ اور اللہ نے یہ وضاحت کی کہ جو یہود ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اور اپنے بعض نبیوں کو، اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی تصور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے نہیں تھے نا، ان کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، لہٰذا انہوں نے دو انبیاء حضرت عزیر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو خاص قسم کا ایک ہستی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الیاس علیہ السلام کا یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ گڈ فرائیڈے کو وہ آتے ہیں، ہر گھر میں آتے ہیں، ان کی ایک چیئر خالی چھوڑی جاتی ہے، وہاں پہ کھانا لگایا جاتا ہے ساتھ، کہ جی وہ ہر گھر میں آتے ہیں اور کھاتے ہیں وغیرہ۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے متعلق عجیب عجیب عقیدے گھڑ لیے۔ ہمارے بعد چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا تھا، تو یہی عقیدے صحابہ کے بارے میں گھڑے گئے، علی رضی اللہ عنہ کے متعلق عجیب فسانہ بنا دیا گیا نا ان کی ذات کو۔ تو ہم نے بھی شرک کی وہی شکل اختیار کی۔ لہٰذا ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں ایک گروہ بزرگان دین کے متعلق شرک کا شکار ہے، اسی طرح یہود نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ اہل کتاب مشرک ہے۔ اب اللہ رب کریم نے اس میں ہمیں دوسری اہم بات یہ بتائی کہ یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے، لیکن اللہ دین کو پھیلا کر رہے گا، چاہے مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بات چونکہ چل رہی تھی نا علماء کی اور درویشوں کی، اللہ اسی پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان بے شک کثیرن بہت سے، من الاحباری علماء والرہبانی اور درویش، لا یاکلون لازمن ایسے ہیں کہ کھاتے ہیں، لا یاکلون لازمن کھاتے ہیں، کھانے والے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے۔ علماء اور درویشوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھاتی ہے۔ کون سے طریقے ہیں ناجائز؟ وہی جو ہمارے یہاں چلتے ہیں، پیری فقیری کے نام پر دھوکہ فراڈ، تعویذ گنڈوں کے نام پر دھوکہ فراڈ، جھوٹے دم کرنا، جھوٹے جو ہے لوگوں کو نذرانے وغیرہ ان سے وصول کرنا، قبروں کے نام پہ نذرانے وصول کرنا، تو وہ سارے نذرانے چڑھاوے سب کے سب وہ ناجائز طریقے سے لیتے ہیں اور لوگوں کا مال اس طرح ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور وہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ یعنی ان کا جرم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ خود تو اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر اصل گناہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے نہیں دیتے۔ والذین اور وہ لوگ یکنزون جو جمع کرتے ہیں، کاف نون سے کنز جو ہے وہ خزانے کو کہتے ہیں، تو یکنزون مال جمع کرنا، خزانے بنانا، الذھب سونا، والفضة اور چاندی، ولا ينفقونها اور وہ خرچ نہیں کرتے اس مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم انہیں خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں
اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے. خوشخبری تنزن کہا گیا ہے. یوما جس دن یحما تپایا جائے گا, ہے میم یہ سے ہے, ہما ہوتا ہے تپانا گرم کرنا, تپایا جائے گا علیہا اس پر فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں, جس روز اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. فتکوا پھر داغا جائے گا, کاف واو یہ سے ہے, کوا ہوتا ہے نشان لگانا, برانڈڈ کرنا کسی چیز کو. فتکوا داغا جائے گا اس کو, بہا اس کے ذریعے, جباہہم ان کی پیشانیوں کو, جیم بے ہے جبہ جبین ماتھا پیشانی, جباہ اس کی جمع ہے. وجنوبہم اور ان کے پہلو, جیم نون بے جنب سائڈ کو کہتے ہیں. جنوبہم جنوب اس کی جمع ہے, جنوبہم ان کے پہلو, وظہورہم اور ان کی کمرے, زوئے ہے رے ظہر بیک, ظہورہم ان کی کمرے ان کی پشتیں ان کی پیٹھیں. اس دن قیامت کے دن یہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں, اور پھر اس سے داغی جائیں گے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں, اور ان سے کہا جائے گا ہاذا یہ ہے ما جو کنزتم جمع کیا تم نے, لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے, فذوقوا تو چکھو, ما کنتم جو کچھ تھے تم تکنزون سمیٹنے والے. یہی مال ہے, فرشتے کہیں گے, جو تم جمع کر کے لائے ہو, اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ تو چکھو. اچھا, اب یہاں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, سونا چاندی یعنی مال, ضروری نہیں سونا چاندی, اب آج کل سونا چاندی ویلیویبل نہیں رہ گیا, آج کل تو گاڑیاں ہیں, موبائل ہے, آئی پیڈ, اور اس طرح آئی پیڈ تو پھر چھوٹی چیز ہے, اس سے بھی آگے کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, گھر ہیں اور برانڈڈ ڈریسز ہیں, تو یہ سب چیزیں آ گئی, برانڈڈ جوتے ہیں. تو جو بھی آسائشات کی چیزیں, تعیشات کی چیزیں جمع کرتا ہے اسے سزا ملے گی, ہر بندے کو, ہر بندے کو. یہ بھی کوشچن میرے ذہن میں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے سوال میرے کا جواب دینا, سوال کے جواب میں سوال نہیں کرے, کیا ہر بندے کو؟ نہیں. دیکھیں, اچھا کپڑا اچھا جوتا پہننا بری بات نہیں ہے, جمع کرنے کی بات ہوئی ہے نا. ہاں, جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات, ڈھیر لگا لگا کے رکھنا استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, پچھلے بھی پڑے ہیں اگلے بھی لائے جاتے ہیں. پہلی بات یہ بات, استعمال برا نہیں ہے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ جس کے دل میں تکبر ہے رائی کے دانے برابر وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو صحابہ نے کہا ہم سب کا دل چاہتا ہے ہمارے جوتے اچھے ہوں, کپڑے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا اچھا جوتا اچھا کپڑا پہننا کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. بات یہ ہے کہ تکبر تو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا یا اس کا انکار کرنا. ہم دوسروں کو حقیر کب سمجھتے ہیں؟ جب ہم مال کو اہمیت دینے لگتے ہیں, انسان کو نہیں دیتے. لہٰذا مال کی محبت کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ مال جمع کرنے سے. آپ ایک لباس خریدتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ پہنتے ہیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ. وہ فینسی ڈریس ہے, آپ نہیں گھر میں پہن پاتے, یا آپ موٹے ہو گئے, آپ نہیں پہن پا رہے, اب دل نہیں کرتا اس کو دینے کو. ہوتا ہے ایسا, زندگی میں کئی دفعہ ہوتا ہے, وہ بہت پسند ہوتا ہے, تو آپ کا دل نہیں چاہتا دینے کو, لیکن آپ کے اور کپڑے بچ گئے ہیں اور وہ پہنا بھی نہیں جا رہا, بس وہ لٹکا ہوا ہے. اب آپ کا امتحان ہے, اگر آپ اس طرح کا لباس جو استعمال میں بھی نہیں ہے اور دینے کو دل بھی نہیں چاہ رہا, اپنے اوپر جبر کر کے دے دیں گے تو آپ یہ کھائی پھلانگ جائیں گے مال کی محبت کی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں دینا, میں تو پتلی ہو کر پھر پہنوں گی, سیریسلی, یا یہ کہ نہیں کوئی بات نہیں میری بیٹی پہن لے گی, میں اپنی سوچوں گی, دیکھوں گی, بہن کو دے دوں گی کبھی, میں نے کسی کو نہیں دینا, اور آپ اس کو بھی لٹکائے رکھتی ہیں, حالانکہ آپ نے اس کو نہیں پہنا, سال سے بھی عرصہ گزر گیا زیادہ, یعنی 2 3 سال گزر جاتے ہیں, اور آپ اس کو نہیں دے رہی, تو پھر آپ مال کے چکر میں پھنس جائیں گی. اور یہ جو چکر ہے نا, یہ چکر ویو ہے, یعنی نہ ختم ہونے والا چکر. یہ سائیکل ہے, وہ جیسے ہے سائیکل چلتے ہیں نا زندگی کا, کہ جو ہے وہ گھاس اگتی ہے, اسے بکری وغیرہ کھاتی ہے, بکری کو شیر کھاتا ہے نا, پھر شیر مرتا ہے, مر کے وہ نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس سے گھاس اگتی ہے, گھاس کو بکری کھاتی ہے. یہ سائیکل کبھی رک نہیں سکتا, ٹوٹ نہیں سکتا, یہ سائیکل ہے. ایسے ہی سائیکل میں ہم پھنس جاتے ہیں مال کی وجہ سے, کیونکہ نئے کپڑے آتے رہیں گے, ہم پچھلے سمیٹتے رہیں گے, انبار لگاتے رہیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا. انس کہتے ہیں کہ جب وہ نیا لباس بناتے تو پرانا صدقہ کر دیتے. ٹھیک ہے, تو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میری اتنی ضرورت ہے,
ظاہر ہے جو عورت گھر میں رہتی ہے اس کی ضرورت کم ہے، جو عورت جاب کرتی ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے. اسی طرح پھر خاندان ہوتا ہے جن کا ملنا ملانا بہت زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے، ان کی ضرورت نسبتاً زیادہ ہے. جن کے خاندان چھوٹے ہیں ان کی ضرورت کم ہے. پھر کچھ اپنا شوق بھی ہوتا ہے، شوق کے تحت کپڑا پہننا بری بات نہیں ہے. لہٰذا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ذرا میں ویرائٹی آف ڈریسز یوز کروں، تو اس کے مطابق بھی آپ کتنے ہفتے کے ساتھ رکھ لیں گے، کتنے رکھنے ہیں. ویرائٹی کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. تو اس طرح آپ اپنی کوئی نہ کوئی حد تو بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. چلو مہینے میں آپ نے 15 دن ڈفرینٹ ڈریسز پہننے ہیں تو 15 ڈریسز رکھ لو، اس کے بعد پھر ریپیٹ کرو. کچھ تو آپ لمٹ اپنی قائم کریں گے. اس لمٹ کے بعد کے ڈریسز جو ہیں وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، نئے بنائیں پرانے دے دیں. آپ دیکھیں کہ میں خواتین کو دیکھتی ہوں کہ 24 سال شادیوں کو ہو گئے ہیں اور انہوں نے شادیوں کے کپڑے جو بنے تھے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ نارملی فینسی ڈریسز نہیں پہنے جاتے. اتنا ہیوی کام ہوا ہوتا ہے. شادی کے بعد مہینہ کا آپ دعوتوں میں پہن لیتے ہیں، جیسے ہی گھر کے کام شروع ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے، وہ کپڑے صندوقوں میں اور اب الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں. اور میں نے ایک اپنی جاننے والی خاتون کو دیکھا، انہوں نے ان میں اخبار رکھے نا کپڑوں میں کہ وہ ایک دوسرے سے خراب نہ ہو. ہے تو یہ سلیقے کی بات، تو ان کو پیک کر کے رکھا ہوا تھا. ان کی شادی کو 34 سال ہو چکے تھے. میں نے ان کو کہا کہ اب آپ کیوں رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ 34 سال ہو گئے ہیں اور کتنا انتظار کرنا ہے، بس دے دلا دو. تو وہ نہیں، وہ کہنے لگے میرے میاں نہیں دینے دیتے. میں کہا یہ تو جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی. میاں کو کیا پتا آپ نے کیا کیا سنبھالا ہے، یعنی میرے میاں کو تو اپنے کپڑے یاد نہیں ہوتے. یعنی ہم ایسے بے وقوفانہ بہانے بناتے ہیں. اگر آپ کی استعمال کی چیز ہے اور آپ نے کچھ دنوں کے لیے رکھ لی، یعنی کہ جیسے سردیوں کے کپڑے ہم نے جو بنائے ہم رکھ لیتے ہیں اگلی سردیوں میں پہننے کے لیے، چلے وہ تو بات سمجھ آتی ہے، زندگی امید پر چلتی ہے. لیکن ایک جوڑا میں پہن ہی نہیں پا رہی اپنے موٹاپے کی وجہ سے یا اپنی ایج کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ فینسی اتنا میں نہیں پہنتی اور میں اس کو 10 سال سے رکھ رہی امید پر بیٹھی ہوں کہ پہن لوں گی. بھائی 10 سال بعد جب آپ سمارٹ ہوں گی نئے فیشن کے نئے ڈریسز بنوانا. یا بچے بڑے ہو جائیں گے، یعنی ہوتا ہے نا کہ پھر بچے چھوٹے ہم فینسی ڈریسز نہیں پہن سکتے، بچے بڑے ہو جائیں گے تو فینسی ڈریس پہنیں گے. تو جب بڑے ہوں گے تو نئے کام کروا لینا، یا چلو کوئی ایک آدھ بہت پسندیدہ ہے تو سنبھال لو. سارے رکھ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر نے کمر میں درد کی وجہ سے ہیل منع کر دیا، ہیل والی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں کھول کے حسرت سے دیکھتے رہتے، کیا فائدہ. آپ پہن تو سکتے نہیں ہیں، آپ ریورس نہیں ہونا آپ نے، اب آپ نے آگے بڑھنا ہے. کمر کا درد بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. جب ایک دفعہ کمر کی ڈسک کی پرابلم ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کنٹرول کی جا سکتی ہے، دیٹس آل. لہٰذا اب دوبارہ آپ کو ہیل پہننے کی پرمیشن نہیں ملنی. دے دلا دے، پہنے کوئی دعا دے گا. آج آپ کسی کو لباس دیں گے قیامت کی ہمیں لباس دے دیا جائے، اس سے اچھی ہمارے لیے اور کیا بات ہے. جس کو لباس ملا اسے تو جنت مل گئی نا. قبر سے اٹھائے جانے پر سب ننگے اٹھیں گے، پھر لباس پہنائے جائیں گے. تو جس گروپ کو لباس مل جائے گا نا پہننے کے لیے وہ انشاءاللہ بخشا جائے، وہ جہنم میں نہیں جانے لگا. تو یہ پہلی علامت ہوگی حشر کے میدان میں. سب سے پہلی علامت جو ہم دیکھیں گے نمایاں افراد کی، ان کو لباس ملا ہوگا. کسی کو قیمتی، کسی کو کم، کسی کو اس سے کم، لیکن ملا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج کسی کو دیں گے تو کل ہمیں ملے گا نا. اگر سارا کچھ ہم سمیٹ کے بیٹھے رہیں گے ہمیں کیسے ملے گا. دینے والے کو ہی ملتا. تو اچھا لباس بنانا بری بات نہیں ہے، مگر سارے سنبھال کر بیٹھ جانا بری بات. اسی طرح سونے چاندی کے زیورات بنانے پر پابندی نہیں ہے. آپ بنا سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ان چیزوں کی خواہش ہے نا. اللہ نے ان کا نصاب مقرر کر دیا کہ اتنے نصاب پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ایک تو زکوٰۃ ادا کریں، اور دوسری بات پھر وہی ہے کہ غیر ضروری طور پر سونے چاندی کی محبت میں مبتلا نہ ہو. بوقت ضرورت دوسروں کو بھی دیں. جب پیسہ ہے یہی مت سوچیں کہ اچھا میری کمیٹی نکلی ہے تو میں کنگن بنا لوں، میں جھمکے بنا لوں. کسی اور کو بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، اسے علاج کے لیے ضرورت ہو سکتا ہے کسی کی بچی کی شادی ہو اور وہ محتاج ہو سکتا ہے کوئی بے گھر بیٹھا ہو اور محتاج ہو سکتا ہے کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہو اور اس کو ضرورت ہو کہ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں، میں اپنا کام شروع کر لوں. تو لہٰذا دیکھیں اگر کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر بے شک اپنے زیور بناتے رہیں، لیکن بلا جواز اتنی محبت رکھنا. کیونکہ ہم نے چلے ایک آدھ سیٹ بنایا، 7.5 تولے کیا ہے، 7.5 تولے میں ایک آدھ سیٹ بنتا ہے، ایک کنگن کی جوڑی بن گئی، ایک آدھ انگوٹھی، ایک دو چھوٹے رنگز، اتنا ہی ہوتا ہے نا. 2-2.5 تولے کا جو ہے آپ کا سیٹ بن گیا، 2-2.5 تولے کے آپ کے کنگن بن گئے، 5 تولے نکل گئے. تو باقی جو آپ کا 2.5 تولے بنا اس میں کوئی انگوٹھی بن گئی، کوئی ایک دو چھوٹے کانٹے بن گئے. بڑا مناسب حساب ہے اللہ کا. ٹھیک ہے،
اس کے بعد اللہ نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا، کیونکہ اتنی تو خواہش ہوتی ہے کہ آئے گئے میرے پاس سیٹ ہو میں پہن لوں، ہاتھ میں پہننے کے لیے 1-2 کنگن ہو یا چوڑیاں ہو 4 میں پہن لوں، اور گھر میں پہننے کے لیے میرے پاس چھوٹے کانٹے ہوں، 1 انگوٹھی ہو میں نے پہنی ہو. یہ عورتوں کی ایک نارمل خواہش ہے. یہاں تک اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، کرو. اس سے زیادہ جمع کرنا ہے پھر ٹیکس دو. کیوں جمع کر رہے ہو اس سے زیادہ؟ دوسروں کا حق نہیں ہے. اب آپ کتنے سیٹ پہن سکتے ہیں؟ ایک ٹائم میں ایک ہی پہنا جاتا ہے. اور آج کل تو سونا پہنا ہی نہیں جاتا. یعنی میں نے خواتین کو یہ رنج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سونا بیچاریوں نے لاکرز میں رکھا ہوا ہے لوٹ کے ڈر سے، اور نقلی پہنے پھرتی ہیں. اور جب ان سے ان کے کبھی پوچھ لو کہ اچھا یہ گولڈ کا یا کچھ کوئی پوچھ لے، کہاں گولڈ تو پہننے ہی نہیں دیتے میاں، بینک سے نہیں نکالنے دیتے. تو جب آرٹیفیشلی پہنے تو گولڈ کے ڈھیر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ خالی حساب دینے کے لیے. لہٰذا دیکھیے اللہ نے خود ہمارے لیے ایوریج سیٹ کر دیا. 7.5 تولے سونا بہت آئیڈیل ایک ایوریج ہے. آپ کا 1 ہاتھ سیٹ آپ کی عام استعمال کی جیولری، یہاں تک اللہ نے آپ پر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جب اس سے زیادہ جمع کرنا ہے، ڈھیر لگانے ہیں، تو پھر اس پر ٹیکس پے کرو، جس کا نام زکوٰۃ. تو لہٰذا اول تو مناسب ہے کہ اس سے زیادہ کریں ہی مت. اور کر رہے ہیں یعنی اس سے زیادہ صدقات میں اپنے پیسے لگائیں. اور اگر کر رہے ہیں پھر اس پر ایک تو زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. ٹھیک ہے، تاکہ مال کی محبت ختم ہو. زکوٰۃ تو فرض ہے نا، ہو سکتا ہے مجبوراً دے رہے، بدنامی سے بچنے کے لیے دے رہے. صدقات بھی دے تاکہ دل میں مال کی محبت نہ پیدا ہو. ٹھیک، آپ کتنا پہن لیں گے، بعد میں آپ نے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا کہ خواتین آپ بھی صدقہ کریں، تو عورتوں نے اپنے بالیاں، اپنی جو ہے چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتار اتار کر صدقہ کر دی. تو کبھی اللہ کی راہ میں اپنے ان چیزوں میں سے بھی صدقہ کریں. کچھ نہیں ہوتا، اللہ پلٹا کر دینے والا. اور آخرت میں ملے وہ مزے کی بات ہے. قیامت کے دن کئی افراد ہوں گے جنہیں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آزاد ہے نا، آج پہنا تو کس نے دیکھا، اور خطرات الگ. تو میں یہ نہیں کہتی کہ نہ بنائیں، لیکن جب بنائیں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں اور صدقات بھی ادا کریں، کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا، میں کیوں منع کروں. پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے حرام مال سے اکٹھا نہیں کرنا. کیونکہ بات ہو رہی ہے نا اخبار اور رہبان کی، اور اللہ بتا دے کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اور پھر سونا چاندی جمع کرتے ہیں. تو حلال مال سے آپ اپنے لیے جو بھی بناتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے. حرام مال لے لے کر اپنے لیے چیزیں بنانا یہ حق نہیں. اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں خوش رہنے کی عادت ڈالے. مجھے سونا چاہیے، مجھے چاندی چاہیے، بیٹے کی شادی کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، رشوت لاتے ہو لاؤ، مجھے نہیں پتا. نہیں، یہ کوئی جواز نہیں. بائے حق بائے حق خواہشات پوری نہیں کی جائیں گی. خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں محنت کریں، اور جتنا اللہ دے اس میں خوش رہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے لے کر حرام طریقے سے، حرام طریقے بہت سارے ہیں. ہم دیکھیں جوا، کسینو چلانا، کسی کا مال لوٹا تو نہیں جاتا کسینو میں، لیکن لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ غلط جگہ پر اپنا مال لگائیں. اسی طرح منشیات، لوگ اپنی مرضی سے جا کر خریدتے ہیں، لیکن لوگوں کو غلط چیز پر لگایا جاتا ہے. ریس، وہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ناچ گانا، یہ فلم بیچنا اور اس کی یعنی کہ کاروبار، یہ سارے کے سارے چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. یہ حتیٰ کہ یہ عید کارڈ وغیرہ بھی، کیا فائدہ ان کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. لوگوں کو کسی طرح متوجہ کرنا محض اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی جو ماہرین معاشیات ہیں وہ چیختے ہیں کہ یہ جو کرسمس پر خرچے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں لوٹا جاتا ہے. ان کے باقاعدہ لیکچرز ہیں اس کے اوپر، اور 1-2 کے نہیں، بڑے بڑے سیریس عالم ماہرین معاشیات کے. وہ کہتے ہیں کہ کمپنیز نے، کیونکہ کرسمس جو ہے نا کوئی عیسائیوں کا مذہبی تہوار نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ثابت نہیں ہے نا، اور عید میلاد النبی گھڑی گئی ہے، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی کرسمس کا دن، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ثابت نہیں ہے، اور کرسمس گڑی گئی ہے. کرسمس کا دن گڑا گیا ہے، ڈٹو اسی طرح جس طرح ہم نے عید میلاد النبی کا گڑا. تو عید میلاد النبی سے ریلیونٹ چیزیں جس طرح بکتی ہیں نا، کاروبار ہے ان لوگوں کا، بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے یعنی کرسمس پر جو چیزیں بکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا کاروبار ہے. یہ حرام ہے. دیکھیے قدرتی بات ہے، ایک چیز
اجر کی نیت سے لوگ خریدتے ہیں نا, اجر کی نیت سے گھر سے جاتے ہیں نا, کیا اجر ہے؟ نہیں ہے. تو دھوکہ دہی ہے کہ نہیں ہے؟ دھوکہ دہی ہے نا. تو بس وہی بات آ گئی کہ دھوکہ دے کر لوگوں کو چیزیں بیچتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ آپ کو دوائی دی جائے کہ یہ کھاؤ گے تو تمہاری فلاں بیماری دور ہو جائے گی, اور وہ بیماری دور نہیں ہوتی. ایک بندہ گاڑی میں چڑھ کر سرما بیچتا ہے کہ جی یہ لگاؤ گے تو موتیا دور ہو جائے گا, اور نہیں دور ہوتا. فراڈیا ہے نا. ایک بندہ یہ کہہ کر عید میلاد النبی کا, یہ کرسمس کا سامان بیچتا ہے کہ نبی کی برتھ ڈے مناؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے گی, نہیں ہوتی. تو فراڈیا نہیں ہے, ایکولی فراڈیا ہے, دونوں ہی فراڈ ہے. بس یہ ہے کہ ان کو کہو گے تو آپ کو جوتے پڑیں گے, اور سرمے والے کو کہو گے تو لوگ اس کو جوتے ماریں گے. بس اتنا فرق ہے. تو یہ سارے کے سارے طریقے جن سے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے مال کمایا جاتا ہے, سب باطل میں آتے ہیں. اور حرام طریقے سے کمائی ہوئے پیسے سے اپنے لیے آسائشیں حاصل کرنا, وہ جسم فروشی کا کاروبار ہو, فلموں کا کاروبار جسم فروشی کا ہی کاروبار ہے, اس کو عام کرنے کا کاروبار ہو, گانے وغیرہ بیچنے کا کاروبار ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری باطل ہے. اور باطل رقم سے اپنے لیے آسائشات حاصل کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان سارے طریقوں سے پہلی بات, کس نے باطل طریقے سے مال کمایا وہ بھی سزا پائے گا. دوسری بات, مال بے شک حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کو جمع کر کے رکھا, بخل کا مظاہرہ کیا, اس کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کیا, وہ بھی سزا پائے. سزا کیا بیان کی گئی؟ مال کو تپایا جائے گا اور اسے اس کی پیشانی پیٹھ وغیرہ داغی جائے گی, اور جب وہ چیخے گا ظاہر ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم جمع کر کے لائے. تو جس نے جتنا زیادہ مال جمع کیا, سزا کا سکیل اتنا ہی بڑا ہوگا, اتنے ہی بڑے, یہ ان کے ظاہر ہے داغنے کے وہ بنیں گے نا سامان. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم ہم پہ رحم کرے. بات یہ ہے کہ مال جمع نہیں کرنا, استعمال کے لیے اپنے ضرور رکھیں, اللہ نے منع نہیں فرمایا, لیکن سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کر رکھنا یہ غلط سوچ. وہ کوشچن آپ کا بیچ میں آ گیا نا, خود بخود آ گیا, آپ نے سنا نہیں توجہ کے ساتھ. میں نے آپ سے کہا کہ جب ایک بندہ ٹیکس کی حد کراس کرتا ہے, یعنی 7.5 تولہ ٹیکس لیس مال ہے, اس کے بعد اس کو اس پر زکوٰۃ دینی, زکوٰۃ دے دی تو اس کو اب مال جو ہے وہ حکومت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اللہ حاکم ہے نا, کلیئر ہو گیا. جیسے آپ جس مال پہ ٹیکس دے دیتے ہیں, انکم ٹیکس جس کا پے کر دیتے ہیں, اس مال پر آپ سے پھر پکڑ نہیں نہ ہوتی کہ تم نے یہ کیوں خریدا. اسی طرح اللہ نے انکم ٹیکس رکھا زکوٰۃ. جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک بات کلیئر رکھیں کہ زکوٰۃ کے بعد آپ نے مال اس طرح نہیں جمع کرنا کہ ان کے یعنی کہ جیسے بہت زیادہ مال جمع کریں, کسی کو اس میں سے کچھ نہ دیں, گھر والوں کو بھی نہ دیں. ان کی بخالت نہیں ہونی چاہیے. بخالت کی سزا الگ ہے. یہ والی سزا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مال جمع کرتے ہیں, نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, نہ صدقات ادا کرتے ہیں. جس نے زکوٰۃ ادا کر دی انشاءاللہ مال پر اس کو سزا نہیں ملے گی. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ, زکوٰۃ تو فرض ٹیکس ہے نا, اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ صدقات ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اگر کوئی شخص بخیل ہے تو اس کو پھر اس کی بخالت کی سزا ملے گی, کہ یعنی کہ کسی کے بھی کام نہیں آتا, خود بھی بخیل تو وہ ہے نا جو نہ خود استعمال کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ شخص ہے جو نہ مال اپنی ذات پر خرچتا ہے, نہ اپنے اہل خانہ پر خرچتا ہے, نہ اللہ کی راہ میں دیتا. ہاں, اس کو بس سنبھال کے رکھے رکھتا ہے. تو وہ بخالت وہ تو بذات خود قابل سزا ہے, اس پر سزا ملے گی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب آپ نے اس بات کو ٹیکس سے آپ سمجھیے کہ جب آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, آپ نے ہیرا خریدا فرض کریں, یا آپ نے کوئی جہاز خریدا, یہ مہنگی چیزیں ہیں, آپ نے جب اس کا ٹیکس دے دیا نا تو اس پر آپ کو آ کر کوئی پوچھے گا نہیں, آپ کے پیپر دیکھے گا, کہے گا اوکے ٹھیک ہے تم نے ٹیکس دے دیا, فائن. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہم فرسٹ ٹیکس گورنمنٹ کا ادا کر دیتے ہیں. اس ٹیکس پر ادا کر دینے کے بعد ہم سے اس مال پر سختی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.